بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عرب کی چند حاسد اور منافق عورتیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی سادگی کی وجہ سے بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ جیسے ان کے پاس قیمتی ملبوسات، ہیرے جواہرات اور دولت و دینار اور دنیا کی ہر چیز موجود ہے، ویسے بی بی فاطمہ زہرا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت اور پاکیزگی کیونکہ پورے عرب میں مشہور تھی۔ ایک دفعہ کچھ عورتیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی باتیں کر رہی تھی کہ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی، میں نہیں مانتی کہ بنت رسول کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ تو ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ جب ان عورتوں کے درمیان بحث مباحثہ ختم ہوا تو اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ پاک بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو اندر بلایا اور گھر میں بٹھایا، خاطر تواضع کی اور اس عورت کو عزت بخشی۔ لیکن چونکہ وہ منافق عورت تھی اور بی بی فاطمہ سے حسد کرتی تھی اور خود کو بی بی فاطمہ زہرا سے افضل اور امیر سمجھتی تھی، تو کہنے لگی، اے بنت رسول، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی باتوں پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے کوئی دولت یا معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں پہنچی تو اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو مصلی کے نیچے لاتعداد خزانے، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا پڑا ہوا تھا، جو دیکھ کر وہ منافق عورت حیران رہ گئی۔ وہ عورت وہاں سے ہیرے جواہرات نکالتی رہی مگر مال ویسے کا ویسا ہی رہا، بلکہ اس میں ایک رتی برابر بھی کمی واقع نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حیرت اور پریشانی کے عالم میں وہ عورت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ عورت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت حیرت سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس بہت سادہ ہے، لیکن آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ میں تو یہ سمجھی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے، تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی یہی ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ محسوس کرے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اس دنیاوی دولت کا آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا حسن اخلاق اور معجزہ دیکھا تو آپ کے قدموں میں گر پڑی اور رو رو کر کہنے لگی، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے بابا اللہ تبارک و تعالی کے سچے رسول ہیں اور میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ کا گھرانہ اور آپ اللہ تعالی کے بہت قریب ہیں، اور آج میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی سخاوت پر، پاکیزگی پر، حسن اخلاق پر کہ جس کو دیکھ کر کفار بھی مسلمان ہو جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ تعالی کی راہ میں دے دیا، اپنے پاس کبھی کچھ نہ رکھا۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش کرتی اور گھر کا سارا کام خود کرتی، چکی میں آٹا پیسا کرتی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے بنت رسول، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟
اور دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ میں نے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کون سا گھر افضل ہے، تو جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام اتنا ہی افضل ہوگا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جیسے ہیرے جواہرات صندوق میں ضروری ہیں ویسے عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ صرف ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے عورت اپنا ایک قدم اپنے نفس پر رکھ اور خواہشات پر رکھ، تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔